السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان جوادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ چونکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ شہادت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، تو اس کے سلسلے میں ایک فرمان مولا کا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنا لیتا ہے، جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنا لیتا ہے، اسے تجارت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر بار اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہماری گزارش پر حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک قبلہ اللہ۔ چونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، تو آپ مولا علی علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں وہ چند بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، اللہم لعن قاتلۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بے حق چہردہ معصومین علیہ السلام آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور یوں آپ کے اور آپ کے چینل کے تھرو دینی اور اسلامی معارف اور تعلیمات آل محمد لوگوں تک پہنچتے رہیں، اور خدا بند عالم آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بمناسبت شہادت امیر المومنین آج کا یہ پروگرام، اور مولا امیر المومنین کی وصیتیں بہت زیادہ وصیتیں مولا نے، کیونکہ جب مولا کو اس شقی ترین شخص نے مولا کے سر اقدس پہ وار کیا اور ضربت لگائی، تو اس ٹائم کا، اس وقت کا جو ایک طبیب تھا، ماہر اور حاذق طبیب، اس کو جب بلایا گیا اور اس نے زخم کا معائنہ کیا، اور اس نے کہا کہ گوشت پھاند یعنی کوئی بھیڑ یا بکری ذبح کر کے اس کا تازہ پھیپھڑا جو ہے گرم گرم وہ لایا جائے۔ وہ پھیپھڑا لایا گیا اور اس میں سے اس نے ایک رگ نکالی، اور رگ نکال کے اس نے مولا کے زخم کے اندر اس کو ڈالا، اور جب باہر نکالی تو اس نے معائنہ کیا، کہا کہ چونکہ یہ تلوار زہر آلودہ تھی اور زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، اب کوئی بھی علاج جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ مولا سے کہا کہ مولا آپ جو کہ وصیت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ وصیتیں کر لیں۔ تو عزیزم، بات یہ ہے کہ ہم ساری وصیتیں تو شاید بیان نہ کر سکیں۔ وصیتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ کچھ وصیتیں ہیں جن کو مولا امیر المومنین نے آج خود بیان فرمایا تھا، اور اس کے مخاطب جو تھے وہ مولا امیر المومنین کے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، جس میں لفظ ارشاد فرمایا کہ میں یہ وصیت آپ کو اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے قیامت تک آنے والے شیعوں کو میں آپ کی معرفت وساطت سے یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک وصیت جو تھی وہ مولا کی جو جناب اسبغ بن نباتہ جو میرے مولا کے صحابی خاص تھے، ان کے کہنے پر جب مولا نے ایک وصیت کے چند جملے ارشاد فرمائے تھے، ایک وصیت وہ ہے۔ عام طور پر یہ وصیتیں ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں کہ مثلاً مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کی پرہیزگاری تقوی الہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، میں تمہیں اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی، اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد مولا نے دوسری وصیت میں اپنے جو ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے متعلق میرے مولا نے وصیت کی کہ خبردار اپنے ہمسایوں کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہ برتنا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اتنا زور دیا مولا نے کہ راوی کہتا ہے کہ ہمیں شک پڑنا لگ گیا کہ شاید مولا ان ہمسایوں کو کہیں وراثت میں بھی حصے دار نہ قرار دے دیں، جیسا کہ رسول خدا نے بھی اپنے ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اس حد تک حقوق بیان کیے تھے
تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو شک پڑنے لگ گیا کہ کہیں رسول خدا ان ہمسایوں کو وراثت میں بھی شریک نہ قرار دیتے۔ مولا امیر المومنین بہت شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق کو بیان کیا، پھر خصوصاً یتیموں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ اپنی اصلاح کے بارے میں مولا۔ اور پھر میں نے جو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ عدالت، مولا نے عادل کے متعلق فرمایا کہ اپنے ساتھ عادل کرنا، اپنی رعایا کے ساتھ عادل کرنا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ عادل کرنا، عدالت پہ بہت زیادہ ان وصیتوں میں مولا نے زور دیا تھا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ عادل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اور عادل کے بغیر جو ہے یہ کائنات نظام کا جو ہے کائنات کا نظام وہ چل نہیں سکتا۔ خوب، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب آخری وقت یہ شب 21 رمضان المبارک کی آدھی رات کا جب وقت ہوا تو کہتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ کہ آدھی رات کا وقت جب ہوا تو مولا امیر المومنین نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بیوی بچوں کو اور سب کو اکٹھا کیا، خاندان والوں کو، اور وصیتیں کرنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ کل تک میں انا بالامس صاحبکم الیوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم، فرمایا کل تک میں تمہارا ساتھی تھا، آج میں تمہارے لیے عبرت کا مقام بنا ہوا ہوں، عبرت کا نشان بنا ہوا ہوں، وغدا مفارقکم، اور کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا تو مولا کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ انہی ایام میں جناب اسبغ بن نباتہ، یہ وہ اسبغ بن نباتہ ہیں کہ جب مولا کو ضرب لگی تھی اور مولا کے بیٹے مولا کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے تھے، اور مولا کی بیٹیاں جب مولا کے غم میں رو رہی تھیں اور یہ باہر دروازے کے اوپر بیٹھ کے رو رہا تھا، اور ایک مرتبہ شدت غم میں اس کی چیخ بلند ہوئی، تو کہتے کہ اس کے رونے کی آواز جب مولا کے کانوں تک پہنچی تو مولا نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ دروازے پہ جا کے دیکھو کہ رونے والا کون ہے، اور اس کو کہو کہ میں نے کہا ہے کہ سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ میرے بیٹیوں کے رونے کی صدا بلند ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کی آواز میرے صحابوں کے کانوں تک پہنچے۔ تو کہتے جب مولا آئے تو مولا نے دیکھا اسبغ بن نباتہ نڈھال ہے غم سے چلا نہیں جاتا، اور کہتا ہے کہ بابا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو چلے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مولا سے آخری زیارت مولا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاؤں جواب دے چکے ہیں، میں اسے اٹھا نہیں جاتا، مجھے چلا نہیں جاتا، تو مولا کو کہیے کہ مجھے ایک آخری بار مجھے ایک زیارت کروا دیجئے۔ تو جناب اسبغ بن نباتہ کہتے جب مولا نے ٹائم دیا اور آئے تو انہوں نے آ کر مولا کی جب حالت دیکھی تو وہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مولا یہ آخری وقت مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ اے اسبغ میں اپنی طرف سے کوئی وصیت نہیں کرتا، میں آپ کو پیغمبر کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر خدا کا جب وقت آخر تھا تو سید الانبیاء کے دروازے پہ صحابہ کا ہجوم تھا، اور صحابہ نے پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ وقت آخر ہمیں کوئی وصیت فرمائیے، تو کہا کہ اس وقت میرے زانو اقدس پہ پاک نبی کا سر مبارک تھا، تو پاک نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ یا علی جاؤ اور جا کر لوگوں کو میری طرف سے یہ 3 جملے بیان کر دو، اور وہ 3 جملے میں نے بیان کیے تھے، وہی 3 جملے جو پیغمبر کی زبان سے میں نے سنے تھے وہی میں آپ کو بطور وصیت بطور نصیحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ مولا فرمائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے اس وقت آخر میں جب صحابہ نے آپ سے تقاضا کیا اور خواہش کی تھی کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، تو سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی ان لوگوں کو جا کر کہہ دو کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ماشاءاللہ 3 لوگوں پر پہلا وہ شخص فرمایا کہ الا من اقا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ من ابقا مولایا یا موالی ہے فلعنت اللہ علیہ، جو غلام اپنے آقا سے فرار کر جائے اور اس کی نافرمانی کر کے چلا جائے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ومن ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ۔ تیسرا جملہ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ جو مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس کے متعلق آپ کا مشہور فرمان ہے
فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اور اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کہتے ہیں مولا فرماتے کہ اسبغ میں باہر نکلا، دروازے پہ لوگوں کے سامنے آئے، میں نے پیغمبر کے یہ 3 جملے فرمان وصیت کے طور پر لوگوں کو بیان فرما دیے۔ اب کہتے جب میں واپس جانے لگا تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ہمیں اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، ہمارے لیے تھوڑی وضاحت فرمائیے، اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائیے۔ مولا فرماتے میں خاموشی سے اندر چلا گیا، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں میں نے کہا۔ میں پیغمبر کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر و سلام کیا، یا رسول اللہ لوگ اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی قریب آؤ، علی والا قریب ہے، فرمایا پاک نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، یوں میری مٹھی باندھی، کہا ہاتھ کھولو، میں نے ہاتھ کھولا، پاک نبی نے میرے ایک انگلی کو پکڑا، ایک ہاتھ کی انگلی کو تھام کے فرمایا ماہ یا ابا الحسن، اے ابا الحسن غور سے سنو۔ یہ جو 3 جملے میں نے ارشاد فرمایا ان کی وضاحت یہ ہے، اور جا کر لوگوں کو بتا دو۔ پہلا جملہ، اب مولا امیر المومنین نے اسبغ کی طرح یوں ہاتھ بڑھایا کہ ہاتھ آگے کرو، اسبغ نے آگے ہاتھ کیا، مولا نے اس کی انگلی پکڑی اور فرمایا یوں پیغمبر نے میرے ہاتھ کی انگلی کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا اے ابو الحسن جاؤ اور جا کر ان کو بتا دو۔ پہلے جملے کی وضاحت یہ ہے جس میں فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ الا انی و انت ابوا ھذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے 2 باپ ہیں، من ابق ان فلش، من اقا جو ہمارا نافرمان ہو گیا، فلعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا جس میں فرمایا تھا کہ جو غلام اپنے آقا سے فرار کر جائے اور نافرمان ہو جائے، رخ موڑ جائے، اس پہ اللہ کی لعنت۔ فرمایا کہ یا علی جملے کی وضاحت یہ ہے کہ جا کے لوگوں کو بتا دو الا انی و انت مولا یا ھذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے 2 مولا ہیں، من ابق انا جو ہم سے فرار کر گیا، جس نے ہم سے رخ موڑ لیا، اللہ اکبر، فلعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کہ جس میں فرمایا تھا کہ جو مزدور کی مزدوری ادا کرنے میں ظلم کرے اور ادا نہ کرے، اس پہ اللہ کی لعنت۔ فرمایا کہ الا انی و انت اجیرا ھذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے 2 مزدور ہیں۔ دین پہنچانے میں ہم نے جتنی محنت اور زحمت سے کام لیا ہے، اور جو بندہ ہمارا یہ اجر رسالت ادا نہیں کرے گا، اس میں کوتاہی کرے گا، ظلم کرے گا، فلعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، کیونکہ یہ وہ حق ہے کہ جس کے متعلق خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ وہ لوگ جب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں دین پہنچانے میں، رات دن ایک کیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے اوپر بہت زیادہ سختیاں اور مصیبتیں ظلم ڈھائے گئے، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ اجرت اور مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ تو وہی پیغام خدا کے بغیر لمحہ مبارک کو حرکت نہ دینے والے رسول نے وہی خداوندی کا انتظار کیا، اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور جبریل نے آ کر کہا تو اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب قل، ان سے کہہ دو، وہ جو اجر رسالت دینے کے لیے آئے تھے، کہ لا اسألکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمائیں کہ ان سے کہہ دو کہ اس دین پہنچانے میں میں تم سے کسی قسم کے اجر اور مزدوری کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ جس نے اس اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی اور نہ ادا کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے شاہ جی کہ لوگوں نے واقعاً اجر رسالت ادا کرنے میں بہت زیادہ اہل بیت پہ ظلم کیا۔ یہی امیر المومنین فرماتے ہیں اسی نامراد شخص کو کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، جب اس خبیث کو پکڑ کے لائے نا ابن ملجم، کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، کیا میں لوگوں کے سامنے تیری تعریفیں نہیں کیا کرتا تھا، کیا میں مال بیت المال سے جو حق تیرا بنتا تھا وہ حق ادا کرنے میں کیا میں نے کبھی کوتاہی اور کمی کی تھی، اور لوگ تیری بدگوئیاں کرتے تھے مگر میں تیری عدم موجودگی میں تیرا پشت پناہ تھا اور میں تیری طرف سے لوگوں کو صفائیاں پیش کیا کرتا تھا، کیا اس کا یہی حق تھا جو تو نے مجھے دیا ہے اور تو نے مجھے اس ظلم کا نشانہ بنایا ہے؟ مگر
یہ بدبختی جب جس کا مقدر ہو جائے اور اس نے وہ حق کے اجر رسالت کی ادائیگی میں ظلم کیا تھا اور لعنت اولین و آخرین کی لعنت کا حقدار قرار پایا تھا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان ہستیوں کی محبت اور مودت جو خدا نے جس کا مطالبہ کیا ہے اس کو ادا کرنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جزاک کہ آپ ہر بار اپنی قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہماری گزارش پر حاضر ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔